اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دل ہی دل میں شرمندہ ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ دلوں کی گندگی کو صاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارا دل گناہوں کی گندگی سے بھر گیا، گندا ہو گیا، پیارے اللہ یہ دل تو آپ کے رہنے کی جگہ ہے، مومن کے دل میں تو آپ رہتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے رہنے کی جگہ کو گناہوں سے گندا کر دیا، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، اے اللہ ہم سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ جیسا چاہتے ہیں اللہ ایسی زندگی گزاریں گے، جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے اے اللہ ہرگز وہ کام نہیں کریں گے، آپ کے نبی کی اطاعت کریں گے، پیارے اللہ اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان پکڑ پکڑ کے لے جاتا ہے، اے اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیجیے، عزیزوں دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حالات بہت مختصر سے آپ حضرات کے سامنے سنائے گئے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے بہت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام نے جمع نہ کیا ہو اور ہمارے سامنے پیش نہ کیا، مختصر ضروری باتیں ہیں جو اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ آپ حضرات کو سنائی گئی، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب انتقال کا وقت آیا، آپ کی طبیعت بہت خراب، آپ نماز کو نہیں جا سک رہے ہیں، موت کا فرشتہ آیا کھڑا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لے رہے ہیں، اس وقت میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب و غریب بات سنی، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں کب تک اپنی فکر کرنا ہے، کب تک اپنی فکر کرنا ہے، ہم بے فکر زندگی گزار نہیں سکتے، ہم اطمینان کی زندگی گزار نہیں سکتے، یہ ثابت کر دیا حضور پاک علیہ السلام۔ انتقال کا وقت قریب ہے، طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میری زندگی ختم ہو رہی ہے، آخری وقت ہے، اما جان سامنے کھڑی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ ذرا میری پیشانی تو چیک کرو، میری پیشانی پر ہاتھ رکھو، اما جان فرماتی ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آپ پسینے میں تربتر تھے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا مجھے پسینے آ رہے ہیں، کیا میری پیشانی پسینوں سے تر ہے، اما جان نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، کہا ہے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کے وقت علماء نے لکھا ہے پیشانی پر پسینوں کا آ جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے اور دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کی نشانی۔ کون پوچھ رہے کون پوچھ رہے دو جہاں کے سردار، افضل الانبیاء، انبیاء میں بھی سب سے اونچا مقام رکھنے والے اللہ کے حبیب، جن کو اللہ نے دنیا میں زندگی میں بلا کر جنت اور دوزخ کی سیر کرا دی، جنت کی بشارت دے دی، جنت آپ کے لیے بنائی گئی، یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی،
اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اما جان سے پوچھ رہے ہیں عائشہ ذرا میری پیشانی پر ہاتھ رکھے تو مجھے بتاؤ کہ میں جاتے وقت اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں یا ایسی جا رہا ہوں۔ عزیزوں دوستوں، ہم اس دنیا میں بے فکر آرام کی نیند سونے کے لیے نہیں آئے، پیٹ بھر کھانے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ایمان کی محنت کے لیے آئے ہیں اور ایمان کی فکر کے لیے آئے ہیں۔ اور کب تک فکر کرنی ہے کہ اندازہ ہو جائے کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت بھی اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ مومن بے فکر نہیں ہو، مومن بے فکر نہیں، فکر ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں یا ایسے جا رہا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اچھی حالت میں اپنے ایمان کی فکر کے لیے بے فکر پڑے ہوئے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ صبح سے شام تک باطل اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ ہمیں بے ایمان بنا دیا جائے، یہودی اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہودی بن جائیں، عیسائی اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، مجبوروں کو پیسے دے کر علاج کر کے تعلیم کے عنوان سے ہمارے بچوں کو عیسائی بنا دیا جائے۔ ہم بے فکر پڑے ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہمیں اپنی موت تک یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے لیے عزیزوں دوستوں اپنے دل کو تڑپتا ہوا دل بناؤ، تڑپتا ہوا دل، ایک فکر پیدا کرو اپنی دل کے اندر کہ جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کو کیسے بچا کر لے جانا ہے، کیسے بچا کر لے جانا ہے۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو سنایا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو موت کا فرشتہ اندر آ جائے۔ موت کے فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آپ پہلے ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، ورنہ ہم تو آتے ہیں روح نکال کے چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہے، آپ پہلے ہیں، آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالی جائے گی، اور اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی روح میں نہیں نکال سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کی، مگر جبرائیل ساتھ میں کھڑے تھے تو کہا جبرائیل میں موت کے فرشتے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک سوال ہے، ایک طرف ہے، ایک بے چینی ہے، مجھے وہ جواب چاہیے۔ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر اے اللہ آپ کا حبیب اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے کہ ان کے بعد امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا، اے جبرائیل جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم ان کی امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں، ایسے ہی نہیں چھوڑیں، قیامت تک اس امت کی رہنمائی کریں گے، مدد کریں گے۔ آپ جب مطمئن ہو گئے، عزیزوں دوستوں یہاں دو باتیں، نمبر ایک اپنے دل میں امت کی طرف پیدا کرو۔ ہمارا بھائی اگر نماز نہیں پڑھ رہا رو اللہ کے سامنے، اس سے بھی کہو بھائی نماز کے لیے چل، اللہ سے بھی کہو اے اللہ آپ نے مجھے تو اپنے گھر بنا لیا، میرا بھائی گھر میں پڑا رہتا ہے، موبائل میں کھیلتا رہتا ہے، ٹی وی میں لگا رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ میرے بھائی کو
سامنے رو, اپنے ایک ایک بھائی کی فکر کرنے والے بن جاؤ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت ایک ایک جو کیفیت ہے عزیزوں دوستوں, وہ کیفیت پوری زندگی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم بے فکر رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے, ہم آرام سے گاڑیوں میں گھومنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے, آرام کی, چین کی نیند سونے کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. ہم اس دنیا میں اللہ کے سامنے رونے اور تڑپنے کے لیے آئے. ہم پیٹ بھر کے کھا بھی رہے ہیں, ہمیں حکم ہے اپنے بھائیوں کی فکر کی جائے کہ میرے بھائی کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں جلا. میرے نبی تو اتنا مبارک دین لے کر آئے تھے, ایسا تڑپتا ہوا دل لے کر آئے تھے. میرے نبی نے کہا تھا کہ مسلمانوں, تم گھر میں اچھا گوشت کا سالن بناؤ, بہترین کھانا بناؤ, اور تمہارے سالن کی خوشبو تمہارے پڑوس کے گھر میں جائے. معلوم نہیں پڑوسی کے گھر میں چولہا جلا نہیں جلا, ایک کٹوری پانی بڑھا لو, ایک کٹوری پانی ڈال لو, نہیں معلوم پڑوس کے بچے کس حال میں. تمہاری خوشبو ان کے گھروں میں جائے اور ان کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو, ان کے دل سے آہ نکلے, ان کو تکلیف ہو. میرے امتیوں, اللہ کے بندو, اپنے سالن میں ایک کٹورا پانی بڑھو, تاکہ تمہارا وہ پڑوسی جس کے گھر میں تمہارے سالن کی خوشبو جا رہی ہے, اس کے بچے بھی ایک کٹورا اچھا گرم سالن کھا لیں اور خوشبو والا سالن. یہ تعلیم تھی حضور پاک علیہ السلام, یہ مزاج بنایا مدینے میں. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے گھروں کا کیا حال تھا. صحابہ کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا, غریبی کا زمانہ تھا بہت. حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہوتا. ایک اور میں واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حضور پاک علیہ السلام نے اما جان کو بلا کے کہا, اے عائشہ, کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اما جان نے کہا کہ اللہ کے نبی 12 دینار ہیں جو میرے پاس رکھے ہوئے. 12 دینار کیا ہوتا, 12 روپے آج اپنے پاس رہے مرتے وقت جب میں تو کیا ہوتا 12 روپے میں, 12 ڈالر بھی رہے تو کیا ہوتا, 2 ٹائم کے کھانے میں ختم. اما جان نے فرمایا اے اللہ کے نبی 12 دینار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, ان 12 دیناروں کو صدقہ خیرات کر دو. میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور میرے گھر میں پیسہ رکھا ہو, میرے گھر میں دنیا رکھی بھی ہو, میں نہیں چاہتا. اما جان فرماتی ہے میں نے حکم ہوتے ہی وہ 12 دینار بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اور جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے ہیں, اللہ کے نبی 1 دینار کے بھی مالک نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ چلے گئے. امت کو یہ تعلیم دی, اپنی الماریوں کو بھرنے کے بجائے اپنے اعمال کو بھرو, اپنے نامہ اعمال کو بھرو. امت کو یہ تعلیم دی. میرے نبی کا ایک ایک عمل میرے دوستوں ہمارے لیے نمونہ ہے, کرنے کا کام ہے. یہ خالی سننے کے لیے نہیں ہے, سیرت کی کتابیں خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہر عمل میں, ہر لفظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمارے لیے ہدایت ہے, نمونہ ہے, کر کے جانا ہے اس دنیا سے. یہ فکر فرما, یہ تڑپتا ہوا دل دیا اللہ کے نبی نے. زندگی میں بھی کیا حال تھا میرے نبی کا, کوئی مہمان آتا کھانے کے لیے کچھ نہیں. 2 مہینے اما جان فرماتی ہے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کھجور کھا لیتے, گزارا کر لیتے, زمزم کا پانی مل جاتا, پی لیتے, گزارا کر لیتے. 2 مہینے میری اور آپ کی ماں, کیا اللہ کے خزانوں میں کمی تھی؟ میرے نبی کو اللہ نہیں کھلا سکتے تھے؟ فرشتے کو بھیجا تھا اللہ نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہو تو دنیا کی بادشاہی اختیار کر لو. اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا تھا, میں غریبی کو, فقر کو, میں غریبی کو اختیار کروں. غریب زندگی گزاری حضور پاک علیہ السلام. فرشتے آئے تھے, اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے. کیا اللہ قادر نہیں تھے اس بات پر؟
بلکہ اب تو اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں, واٹس ایپوں میں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سعودیہ میں بڑے بڑے سونے کے پہاڑ نکل رہے. ہو سکتا ہے وہ اسی زمانے کے پہاڑ اللہ نے بنا دیا. جب حضور نے منع کر دیا تو اللہ نے اس پر مٹی ڈال دی کہ میرے نبی تو اختیار نہیں کرنا چاہ رہے مالداری کو, سونے چاندی کو, لہذا غریب زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے مٹی ڈھانپ دی اس کے اوپر. اب جب قیامت قریب ہے اور دنیا کے خزانے اللہ کھول رہے ہیں, اللہ نے اس سونے کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی مٹی کو ہٹا دیا اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ صاحب سعودیہ عرب کے اندر جو ہے سونے کے پہاڑ ہیں. ہو سکتا ہے اسی وقت اللہ نے بنا. جب میرے نبی نے انکار کر دیا تو اللہ نے مٹی ڈال دی ہوگی, چھپا دیا اس کو. اب دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, قیامت قریب آتی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زمین اپنے خزانوں کو نکال کر پھینک دے گی. جہاں زمین سے پیٹرول نکل رہے ہیں, بڑی بڑی گیسیں, بڑی بڑی دھاتیں نکل رہی ہیں, سونے کے پہاڑوں کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا. سونے کے پہاڑ سعودی عرب کے اندر سب فوٹو دیکھ چکے ہیں, خوب واٹس ایپوں پہ, فیس بکوں پہ اور اخبارات میں اور نیوزوں میں چلی ہیں یہ باتیں. مگر میرے نبی نے غریبی کو اختیار. کوئی مہمان آ جاتا, حضور مسجد میں اعلان کرتے دیکھو بھائی یہ تمہارے نبی کا مہمان ہے اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کھانے کھلانے کو, کوئی اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلا دے. صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ صحابہ بھی اتنے غریب ہوتے مگر آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کے نبی کے مہمان کو قبول. صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے مہمان کو آگے بڑھ کر قبول کیا. اللہ کے نبی میں کھانا کھلاؤں. گھر لے گئے, گھر جا کے پوچھا, بیوی کہنے لگی میرے سردار اتنا ہے آپ بچے کھا لے سکتے نہیں تو مہمان کو کھلا دے سکتے. تو کیا کیا صحابہ نے کہا کہ تم ایک کام کرنا, دسترخوان لگا دینا, میں مہمان کو لے کر آؤں تو تم بہانے سے کہ تیل ختم ہو گیا چراغ بجھا دینا, میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھوں گا, میں منہ چلاتا رہوں گا تاکہ اندھیرے میں مہمان کو یہ لگے کہ میرے ساتھ یہ بھی روٹی کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا مہمان روٹی کھا کر اس دنیا سے چلے. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے, ہم اسی طرح ہیں. ہمارے نبی نے قوم کا امت کا وہ درد جاتے جاتے ہمیں دیا ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں, اپنے بھائی کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں. خود بھوکے رہیں, اپنے بھائی کا درد ہو, اپنے پڑوسی کا درد ہو, اپنی قوم کا درد ہو, اپنی قوم کی فکر ہو. اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ کسی مجبور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں, جاتے وقت بھی اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر کے واپس آتے ہیں, واپسی پر بھی اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مجبور, کسی پریشان حال کی مدد میں یا اس کے کام میں لگ جاتا ہے, فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم کسی غریب اور مجبور کے کام میں لگو گے اللہ تمہارے کام خراب کر دے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے اللہ تمہارے کام میں لگ جائیں, اللہ تمہارے کام میں لگ جائیں گے. تم اللہ کے کسی مجبور بندے کی اگر ضرورت میں لگو گے اور پریشان. عزیزوں دوستوں, یہ وہ پیغام ہے, یہ وہ باتیں, یہ وہ طرف ہے, یہ وہ بے چینی ہے. اس بے چینی کے ساتھ ہمیں زندگی سکون کی نیند تو انشاءاللہ قبر میں سوئیں گے. یہاں سکون کی نیند سوئیں گے, یہاں بدعملی کی زندگی گزاریں گے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے قبر میں چین نہ ملے, وہ ہمارے لیے بربادی کا سامان. یہ دنیا تو گزر جائے گی, پھٹے ہوئے کپڑوں میں, موٹے کپڑوں میں, ٹوٹی ہوئی چپل میں, پیوت لگا کر چپل کو سلائی مار کر آپ کا وقت گزر جائے گا. مرنے کے بعد والی زندگی اصلی زندگی ہے, اس زندگی کی تیاری کر, اس زندگی کچھ کام نہیں آئے گا, جمع کر کر کے ہم اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے جانے کے بعد ہم جن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے مار لیں گے, لڑائیاں کر لیں گے. مال چھوڑنے کے بجائے اپنی اولاد کے لیے دین چھوڑ کر جاؤ, ایمان چھوڑ کر جاؤ, ایمان کی فکر دے کر جاؤ. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بار بار سناتا ہوں کہ دنیا سے جا رہے ہیں, کچھ دنیا کی فکر نہیں فرمائی,
حالانکہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، ایک اور نام ملتا ہے تفسیروں کے اندر، وہ بیٹا بھی بعد میں نبی بنایا گیا، نبیوں کا باپ اور خود نبی اور نبی کی اولاد۔ کتنا بڑا مقام ہو گیا۔ کیا کوئی نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے راستے کو چھوڑ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی غلط راستے پر چلے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اپنے نبی بیٹوں کو، اپنے وہ مبارک بیٹے جو نبی تھے، جو نبی بننے والے تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوترے تھے، بلایا انتقال کے وقت، بلا کر کہا کہ بیٹے مجھے لگتا ہے میں جا رہا ہوں، اب میری بیماری مجھے مایوس کر رہی ہے زندگی سے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ دکان کا کیا کرتے، کمپنی کا کیا کرتے، کاروبار کا کیا کرتے، کوسے کمرے میں کون رہ لیتے، کوسے کھیتا بانٹ لیتے، پراپرٹی کون بانٹ لیتے، بینک بیلنس میں کون بابا کے بعد سائن کرتے، کوئی بات نہیں فرمائی یعقوب علیہ السلام۔ وہ دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو دنیا کی نہیں ایمان کی فکر دے کہ میرے بچوں، میرے بعد مجھے یہ بتاؤ تم بھوکے رہ لو گے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، تم پھٹے کپڑوں میں زندگی گزارو گے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تم موٹے کپڑے پہن کر اپنا جو ہے زندگی کا گزر بسر کر لو گے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت، ایمان پر قائم رہو گے یا شیطان کے حوالے ہو جائے۔ یہ فکر ہے دوستوں۔ آج جمعے کے موقع سے ہم آپ کو یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ اپنے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل پیدا کیجیے، تڑپنے والا دل پیدا کیجیے، امت کے لیے رونے والا دل پیدا کیجیے، امت کی فکر کرنے والا دل پیدا کیجیے۔ بے فکر ہو کر سو جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو ہر وقت موت تک اپنی فکر میں بھی تڑپتا ہے، اور پوری امت کی فکر کے لیے تڑپنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کریں اللہ سے، اللہ پاک ہمیں وہ فکر نصیب فرمائے جو فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے وقت ہمیں دینا چاہیے، وہ فکر نصیب جو نصیحتیں فرمائی ہیں حضور پاک علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے وقت، وہ نصیحتیں میں سنانا چاہتا تھا، وقت ہو گیا۔ وہ نصیحتیں انشاءاللہ آئندہ سنائی جائیں گی کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو کیا تعلیم، کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، یہ باتیں ہر وقت ہمیں یاد ہوں، موت کا استحضار ہو، موت کی تیاری ہو۔ کہیں چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، سعودیہ جا رہے، عمرے کو جا رہے، کیسے تیاریاں کرتے، سوٹکیس لاتے خرید کے، یہ لاتے وہ لاتے، احرام لاتے، دوائیں لا لیتے، ڈاکٹر سے مل لیتے، ٹیسٹاں کرا لیتے، خاندان والوں سے مل لیتے، دعوت کرتے تھے، بھئی اب سب کو جانے کا ٹائم نہیں ہے، ایک کام کرو دعوت کر لیں گے، اب سب کو بلا لیں گے، سب سے گلے مل لیتے، معافی مانگ لیتے، پوری تیاری کرتے۔ عزیزوں دوستوں، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، سفر آخرت پر جانا ہے، اور اس سفر کی تیاری بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بغیر تیاری کے پہنچ گئے تو پھر ہمارے لیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام جو تڑپ اور جو فکر ہمیں دے کر گئے ہیں، اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ فکر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔